آسانی مؤثر کلام کا پڑھا اور سمجھانا ہم سب کے لیے برکت کا سبب بنے، آمین۔ میرے عزیزو، آج کلام حق میں سے پڑھ رہے ہیں کہ ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے جب بھی ہمیں کوئی شخص کوئی چیز دیتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے، مشکل وقت میں کام آتا ہے، ہم اسے تھینک یو کہتے ہیں۔ اور اگر آپ اس شخص کو ایسے نہ کہیں تو وہ شخص خوش نہیں ہوگا، بلکہ وہ ناراض ہو جائے گا۔ دیکھو یار، اس کی زبان بھی کام نہیں کرتی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، سمندر کے اندر کشتی جا رہی تھی تو اچانک طوفان آ گیا، اور بتایا گیا ہے طوفان کے سبب سے کشتی ٹوٹ گئی، اور جتنے آدمی اس کشتی کے اندر تھے وہ سمندر کی لہروں کی نظر ہو گئے۔ کشتی بھی اتنی دور نہیں تھی کنارے سے، طوفان اچانک آ گیا، لیکن اس طوفانی سمندر کے اندر کوئی جانے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایک شخص کنارے پر کھڑا منظر دیکھ رہا تھا، وہاں ایک لکڑ کا تختہ پڑا تھا، اس نے اس کو سمندر میں پھینکا، اس کے سہارے وہ سمندر میں گیا، اور اس نے 17 دفعہ گیا اور 17 لوگوں کو بچایا۔ انہیں جب کنارے پر لایا تو ان میں سے کسی ایک نے بھی اسے تھینک یو نہ کہا، اور نہ ہی گھر جا کے لیٹر لکھا، بھئی آپ کی مہربانی، آپ کی وجہ سے ہماری جانیں بچ گئی۔ کیا ہم جانتے ہیں اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی موجود ہے، ان ساری چیزوں کا خالق اور مالک کون ہے؟ ہمیں ساری چیزیں کہاں سے ملتی ہیں؟ اور آپ نے کبھی دیکھا کہ ہمارا خدا جو ہمیں پیار کرتا ہے، اور کیا ہم نے کبھی اس کے لیے شکر گزاری کی؟ کیا کبھی سوچا اس نے ہمارے لیے کتنے بڑے کام کیے؟ ہم اس گناہ کی خلیج اور گناہ کے سمندر میں گرے ہوئے تھے، کوئی پرسان حال نہیں تھا، تو اس وقت خدا نے آسمان سے اپنا بیٹا بھیجا، اور اس بیٹے نے زمین پر آ کر اس گناہ بڑی خلیج کے اندر آ کر ہم سب کو بچایا۔ کیا ہم نے کبھی شکر گزاری کی؟ یہی تو ہم سب نے منائی ہوگی، حلوے سیویاں کھائے ہوں گے، لیکن کیا اس کا تھینک یو کیا اس کے بڑے کاموں کے لیے؟ ابھی زبور گا بڑے بڑے کام جو کرتا شکر کرے ویسے تھا، اور یہ ایک بڑا کام ہے، اس نے اپنا بیٹا میرے اور آپ کے لیے زمین پر دھرتی پر بھیج دیا تاکہ میں بچائے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور کیا ہوا بھئی؟ ظاہر ہوئی خدا کی محبت جہان میں، تکمیل عہد ہے جو آسمان میں، ہر دل میں خوشی کی لہر رواں دواں ہوئی، امید کی کرن ہے جو کون و مکان میں، پسر وحید بیچ کر رب بے نیاز نے ڈالی ہے جان ہمارے مردہ دل و جان میں، ہم بے قصوں کے واسطے بخشش عظیم ہے، کیا کیا کہوں بتاؤ میں یسوع کی شان میں۔ یعنی خدا نے انسان سے جو محبت کی ہے، جو پیار کیا ہے، اس پیار کے خزانے میں کیا کبھی تھینک یو کہا ہے؟ اگر آپ سے کوئی محبت کرتا ہے، آپ کو چھوٹی سی چیز دیتا ہے، آپ ضرور تھینک یو کہیں گے، لیکن خدا نے سب کچھ لٹا دیا،
खुदा ने अपने बेटा दिया। क्या उसके लिए थैंक यू कहते हैं? इंसान एक गुनाह की मजदूरी भी मौत थी, लेकिन खुदा ने अपने बेटे के वसीला से हमारे सारे गुनाह को क्या दिया? माफ कर दिया। और आज किसी मसीही को बर्रे बकरे बछड़े देने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। तीसरी बात, कोई शख्स दुनिया के अंदर किसी को निजात नहीं दे सकता था। मेरे और आपके मसीहा ने क्या किया है? मुझे और आपको निजात दी है। तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। इसलिए लिखा है, जितने उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है, रिहाई दे सकता है, खलासी दे सकता है, छुटकारा दे सकता है। तो क्या हम सबको उसका शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए? मेरे जीजो, गौर करें जरा। यीशु मसीह एक बहुत बड़ा और दुश्मन था, और वो कौन था? वो मौत थी। और जब से दुनिया बनी है उस वक्त से लेकर मौत ने आज तक किसी को नहीं छोड़ा था। लेकिन मेरे और आपके मसीहा ने इस धरती में आकर मौत का कला कमा किया, मौत को चैलेंज किया और मौत पर फतह पाई और मौत को ललकारा और कहा, ऐ मौत तेरी फतह कहाँ रही? तेरी फतह कहाँ रही? तू फतह का लुकमा हो गई। अब तू मेरे लोगों का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े मुतब्बर, बड़े बड़े औलिया, बड़े बड़े वली, बड़े बड़े साइंसदान, डॉक्टर, हकीम, तबीब जो थे वो भी इसके पंजे में आ गए और मौत ने एक एक की हड्डियां चूर कर दी। लेकिन मेरे मसीहा ने इस खौफ को दूर कर दिया। अब किसी मसीही को मौत से खौफ नहीं है, क्योंकि कलाम सिखाता है जो मुझ पर ईमान लाता है तो वो मर भी जाए तो क्या रहेगा? जिंदा रहेगा। और जिंदा है तो मुझ पर ईमान लाता है वो कभी ना मरेगा। क्या हम इसका शुक्र नहीं करना चाहिए? मेरे दिलों, गौर करें, आज वो मेरी और आपकी शिफायत के लिए जिंदा है। आज जब हम तौबा करके उस पर ईमान लाते हैं तो क्या होता है? हमारे सारे गुनाहों को मिटाकर वो हमारा नाम किताबे हयात में लिख देता है। क्या वापस आता है? अब गौर करें, दुनिया के अंदर रहते हुए हमें बहुत से गिफ्ट मिलते हैं, बहुत से इनाम मिलते हैं, बहुत सी मुश्किलात में से निकलते हैं, लेकिन क्या हमें वाकई उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए? क्या दुनिया के अंदर कई ऐसी चीजें हैं जो इंसानों से मिलती हैं और कई ऐसी चीजें हैं वो सिर्फ खुदा दे सकता है। कौन दे सकता है? खुदा दे सकता है। आप जानते हैं खुदा का कलाम सिखाता है पेड़ का फल जो है ये खुदा की तरफ से एक गिफ्ट है, अजर है, और ये कोई दुनिया का माइलाग नहीं दे सकता। ना पैसों से, ना रुपये से, ना सिफारिश से, ना किसी और तरह से। और खुदा का शुक्र करते हैं। मैं जानता हूँ, और उस वक्त जब खुदा ने हमें ये बेटा रेहान दिया, बड़े मुश्किल हालात थे, और आप देखिए खुदा ने वाकई बड़ी मुश्किल में से हमारी बेटी को बचाया, इस बेटे को भी बचाया। बेटी तो घर आ गई, लेकिन क्या था, ये बेटा शायद हॉस्पिटल में था और उस वक्त पता नहीं क्या सोचा जा सकता था या क्या कहा जा सकता था। और ये खुदा का फजल है। आप देखिए कि खुदा ने एक बड़ा गिफ्ट, एक बड़ा इनाम दिया है, और ऐसा गिफ्ट दिया है सारे नाम है जब वो कले चल जाता है और वो सबसे पहले आगे जनाब ये बैठा रहता है। और यही मैं बच्चों को सिखाता हूँ, अपने बच्चों को बेटा करें, और यकीन करने से कोई परवाह नहीं होती। जब तक बात होती है वो गीत सुनता रहता है, खुश रहता है, नारे मारता है और खुदा का शुक्र। तो क्या वाकई हमें खुश नहीं होना चाहिए? हमें उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए। जब खुदा मुश्किलात में से निकालता है, खुदा मौत के मुंह में से बचाता है, खुदा खतरात में से बचाता है, तो क्या है, हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। और यही वजह है, लिखा है
ہر بات میں، ہر لمحے کیا کرو؟ خدا کی شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ شکر گزاری کرنا خدا کی مرضی میں شامل ہے، اور اگر ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں تو خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں، خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں۔ اور جو لوگ شکر گزاری نہیں کرتے خدا کی مرضی کو پورا نہیں کرتے۔ میرے عزیزو، آپ دیکھیں روز ہم دعائے ربانی جب دعا کرتے ہیں اس کے بعد پڑھتے ہیں، جس طرح تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے کیا ہو؟ زمین پر بھی ہو۔ لیکن آسمان پر تو ہر وقت فرشتگان جو ہیں اس کی شکر گزاری کرتے رہتے ہیں، قدوس 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 پکارتے رہتے ہیں، لیکن زمین پر انسان کے لیے شاید ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ تو آج جو سبق دیا گیا ہے وہ یہ ہے، ہر وقت ہر لمحے اس کا کیا کریں؟ شکر گزاری کریں۔ آپ صبح اٹھتے ہیں شکر گزاری کریں، خدا تیرا شکر ہو، رات کو کچھ بھی ہو سکتا تھا تو ایک نئی صبح دی ہے، مجھے ایک نئی صبح دی ہے، مجھے نئی زندگی دی ہے۔ میں نے کیا اپنے خاندان کو بھی سلامتی کے حال میں دیکھا۔ آپ جب باہر جاتے ہیں آپ کو کئی دفعہ پتہ نہیں ہوتا کہ باہر سے کیسے ہیں، کئی لوگ باہر حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں، سلامتی سے گھر بھی آتے ہیں۔ خدا کا شکر ادا کریں۔ خدا آج دیکھیں ایسے حالات کے اندر خدا اگر آپ کو کھانے پینے کی چیزیں دے رہا ہے، سب کچھ مہیا کر رہا ہے، آپ اس کا شکر ادا کریں۔ اچھا کاروبار ہے، آپ اچھے رشتوں میں منسلک ہیں، آپ کو خدا نے اچھی بیوی دی ہے، اچھا خامد دی ہے، اچھے بہن بھائی دیے ہیں، اچھے ماں باپ دیے ہیں، ان کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کریں۔ میرے عزیزو، کتنا اچھا ہے اگر آپ خوشحالی زندگی بسر کرتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہم سب جتنے یہاں موجود ہیں ہم کوئی معمولی چیز نہیں ہیں، ہم خدا کی صورت پر بنائے ہوئے لوگ ہیں۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ خدا کی صورت پہ، اور انسان کو خدا نے اپنی صورت پر بنایا ہے، اور آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ ہم خدا کی صورت پہ بنائے ہیں۔ آپ خدا اور بھی کچھ بنا سکتا تھا، اس نے مٹی سے سب کچھ بنایا، لیکن اس نے اپنی صورت پہ بھی بنایا ہے۔ ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں کامل انسان ہونے کے لیے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ان سے دیکھیں جن کے ہاتھ نہیں ہیں، پاؤں نہیں ہیں، آنکھیں نہیں ہیں، زبان نہیں ہے، یا کئی کے اعضاء نہیں ہیں۔ کئی لوگ فٹ پاتھ پہ جا کر یا گھسیٹ گھسیٹ کر چلتے ہیں، نیچے ٹائر لگے ہوئے ہیں، جب بارش ہوتی ہے بسیں گزرتی ہیں سارا کیچڑ ان کے اوپر پڑ جاتا ہے۔ ان کی اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ کیا کریں، وہ انہیں کچھ کہہ سکیں یا اس سے بچ سکیں۔ اب سردی کے اندر میں دیکھتا ہوں سڑکوں کے اندر ایسے ہو جاتا ہے، لیکن خدا کا شکر نہیں، ہم سب کو خدا نے صحت دی ہے، تندرستی ہے، مکمل انسان بنا ہے۔ کئی ایسے ہیں انسان ہیں دیکھ نہیں سکتے، کان ہیں پر سن نہیں سکتے، زبان ہے بول نہیں سکتے، اور وہ اپنا دکھ بھی بیان نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ نعمتیں تو اتنی ہیں جن کے لیے ہمیں شکر گزاری کرنا چاہیے، لیکن آج کیا ہے، ہر بات میں، کس میں؟ ہر بات میں کیا کریں؟ خدا کی شکر گزاری کریں۔ کوئی موقع، کوئی لمحہ آ جائے تو آج آپ اس کی شکر گزاری کریں۔ پھر خدا نے آپ کو بچے دیے ہیں، بچے کامیاب ہوتے ہیں، اس کی شکر گزاری کریں۔ بہت سے لوگ ایسا نہیں کرتے۔ آپ کے بچے جو ہیں انہیں خدا کیا اگلی کلاسز میں لے کے جاتا ہے، کامیاب کرتا ہے، آپ کو شکر گزاری کرنی چاہیے۔ آپ کیا ہے بیمار ہوتے ہیں، شفا پا جاتے ہیں، تو آپ کو تھینک یو کہنا چاہیے۔ صابریہ کی راہ پر کتنے گھوڑی تھے؟ 10 گھوڑی تھے۔ 10 گھوڑی تھے۔ جب شفا آ گئی تو کیا ہوا؟ کتنے واپس آئے؟ ایک واپس آیا۔ 9 کدھر ہے؟ یسوع مسیح نے کہا 9 شاید ٹھیک نہیں ہوئے۔ آج بھی 1% جو ہیں وہ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ میں اس بات کے لیے شکر گزار ہوں، بیٹے انجم نے، سنم نے یہ پروگرام منعقد کیا اور ہم سب کو بلایا تاکہ مل کر اس خاندان کے لیے دعا کریں، بیٹے کے لیے دعا کریں، اس خاندان کے لیے دعا کریں اور خدا کا شکر کریں۔ اور خدا نے آج تک سلامت رکھا ہے اور یہ بیٹے جیسا گفٹ دیا ہے، اور وہ خدا کو بھول نہیں گئے۔ تھینک یو کہنے سے پتہ چلتا ہے ہم خدا کو بھول نہیں گئے، بلکہ ہم خدا
کو مدنظر رکھتے ہیں اور اس کی شکرگزاری کرتے ہیں. باتیں بے شمار ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں ہم ان باتوں کو جانیں. ہم زبان سے بھی شکرگزاری کر سکتے ہیں، ہم دعا سے بھی شکرگزاری کرتے ہیں، ہم اکیلے بھی شکرگزاری کرتے ہیں، ہم پرستش کے ذریعے بھی شکرگزاری کرتے ہیں، ہم مجمع بھی اس کی شکرگزاری کرتے ہیں، ہم ہدیہ نذرانہ سے بھی اس کی شکرگزاری کرتے ہیں. بہت سے طریقے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں جیسے بھی ہو سکے ہم ہمیشہ اس کی شکرگزاری کریں، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے اور اس کی مرضی کو پورا کرنا میرا اور آپ کا کام ہے. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.